بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت وہ عمارہ کو لے کر آئے، میں غلاموں کے مخصوص انداز میں دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ انہوں نے اسے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ زمین پر گرتے ہی عمار نے سر اٹھا کر انہیں دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے دل میں کہا، اب خیر نہیں، غلام کا کیا کام کہ سر اٹھائے، اس کی تو عافیت ہی سر جھکائے رکھنے میں ہے۔ لیکن عمار مجھ جیسا غلام نہیں تھا، اسے غلام بنایا گیا تھا۔ وہ بھی مجھ جیسا ہوتا تو اسے اس رمز سے آشنائی ہوتی۔ وہ تو یوں لگتا تھا جیسے اپنا حق طلب کر رہا ہو، بلکہ آزاد لوگوں کی طرح جو اپنے حق کی خاطر مقابلے پر اتر آتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیا سکھاتا ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ وہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں سب انسان برابر ہیں، بالکل ایسے جیسے کنگھے کے دندانے۔ میں بلال دیوار سے پشت لگائے ہوئے عمار کے یہ الفاظ سن کر سر سے پاؤں تک لرز گیا۔ میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ پڑی، مگر ادھر امیہ کا چہرہ تپ کر سرخ ہو گیا تھا۔ غلام اور آقا کی نبضیں ایک سی نہیں ہوتی۔ مجھے آج بھی حیرت ہے کہ عمار کو آخر سوجھی کیا؟ اللہ کے بندے، تجھے اتنی بہادری دکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو بڑی آسانی سے کہہ سکتا تھا کہ محمد عبادت کرنا سکھاتے ہیں، سچ بولنا سکھاتے ہیں، ہمسایوں کی خبر گیری کی تلقین کرتے ہیں، اس کے بعد وہ یقیناً تجھے چھوڑ دیتے۔ لیکن عمار، تو نے تو ان کے سامنے کتاب کھول کر رکھ دی۔ ایک بار پھر عمار کی آواز آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ابو سفیان کی گردن کے گرد مکھیاں اڑانے کا ایک چھوٹا سا مورچھل لپٹا رہتا تھا، جسے وہ گاہے گاہے گفتگو کے دوران میں یا کچھ سوچتے وقت ہلاتا رہتا تھا۔ جب عمار کے منہ سے ایک اللہ کے الفاظ نکلے تو مجھے لگا کہ ابو سفیان کی پشت پر وہ مورچھل کسی جانور کی دم کی طرح اٹھا اور بیٹھ گیا۔ ابو سفیان کو دوسرے آقاؤں کے مقابلے میں نیک سمجھا جاتا تھا۔ ہم غلاموں کے حلقے میں اس کی شہرت اچھی تھی۔ اس کے اپنے غلام بھی اس کو برا آقا نہیں سمجھتے تھے۔ جہاں جنبشیں ابرو سے کام چل سکتا ہو، وہاں وہ زبان کبھی نہیں ہلاتا تھا۔ لیکن مجھے ابو سفیان کی خاموشی اور نرم رویے سے خوف آتا تھا۔ عمار شاید اس کے اسی دھیمی آواز سے دھوکہ کھا گیا تھا جو سب کچھ کہتا چلا گیا۔ جب ابو سفیان نے اس سے اپنے مخصوص لہجے میں سوال کیا تو عمار بدنصیب یہ سمجھا کہ وہ اس سے برابر کی حیثیت سے بات کر رہا ہے اور واقعی اس سے صحیح جواب چاہتا ہے۔ ایک اللہ؟ ابو سفیان کے لہجے میں غصہ کم اور تجسس زیادہ تھا۔ لیکن ہمارے تو 360 خدا ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہماری مرادیں برلاتے ہیں۔ انسانی ذہن بھی کیا چیز ہے؟ اس واقعے کی انتہائی دردناک تفصیل کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں ایک تتلی بھی محفوظ ہے جو مکے میں ایک عجوبے سے کم حیثیت نہیں رکھتی۔ اس وقت جب ابو سفیان عمار کے گرد گھوم رہا تھا، سامنے کی کھڑکی میں ایک سفید تتلی بار بار نظر آ رہی تھی۔ جب بھی میری تھوڑی سی نگاہ اٹھتی، وہ وہیں نظر آتی۔ کتنی اچھی طرح یاد ہے مجھے وہ دن اور اس واقعے کا ایک ایک لمحہ، اور کیوں یاد نہ ہوتا کہ اس دن چند ثانیوں بعد میری ساری کائنات بدل گئی تھی۔ محمد کو احساس نہیں ہے کہ ہم مکے میں خداؤں کو گھر مہیا کرتے ہیں، یہی ہماری روزی ہے۔ سب قبیلوں کے اپنے اپنے خدا ہیں جن کی پرستش کے لیے وہ یہاں آتے ہیں۔ خدا ہمارے معبود بھی ہیں، ہمارا ذریعہ معاش بھی۔ اور کیا ہم لوگ غریبوں کمزوروں کی نگہداشت نہیں کرتے؟ ابو سفیان کہتے کہتے رک گیا، بالکل ڈرامائی انداز میں، جیسے بڑے بڑے مقرر کوئی بات کہہ کر تاثر پیدا کرنے کے لیے تھوڑا سا وقفہ دیتے ہیں۔ اگر ہم 360 خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کو ماننے لگیں جو نظر بھی نہیں آتا اور جو ہر جگہ بتایا جاتا ہے، اس باغ میں، طائف میں، مدینے میں، یروشلم میں، چاند پر، تو پھر مکہ کہاں جائے گا؟ جب ہر گھر میں خدا ہوگا تو یہاں کوئی کیا کرنے آئے گا؟ اس منطق پر ہر چہرہ مطمئن نظر آ رہا تھا۔
اور کسی پر کوئی عذاب نازل نہ ہوتا مگر شومئی قسمت سے میرے آقا نے اچانک مجھے اس معاملے میں الجھانے کا فیصلہ کیا۔ امیہ اب تک خاموش بیٹھا تھا، میری پشت پر کھڑی دیوار کی طرح ساکت، لیکن اگلے ہی لمحے میری پشت پر کوئی دیوار نہیں تھی، کیونکہ میں اپنے آقا کے منہ سے اپنا نام سن کر دوڑ پڑا تھا۔ امیہ اپنے ریشمی ملبوس کے لہراتے ہوئے گھیر میں عمار کے پاس پہنچا۔ تم کہتے ہو کہ ایک غلام کا رتبہ اس کے آقا کے برابر ہے؟ وہ تیزی سے چلتا ہوا عمار کے پاس آ کر ایک رکا تو اس کی ریشمی عبا اس کی پشت پر لہرا کے سمٹ گئی۔ یہ سیاہ فام بلال جسے میں نے اپنے پیسے سے خریدا ہے میرے برابر ہے؟ یہ کہہ کر وہ رکا اور بزعم خود اپنے سوال کی معقولیت کا لطف اٹھانے لگا۔ میں بلال اس سارے قضیے سے الگ تھا، میرا کسی بات سے کوئی سروکار نہیں تھا، اور ہو بھی کیا سکتا تھا، مجھے تو خواہ مخواہ بیچ میں گھسیٹ لیا گیا تھا۔ میں سیاہ فام غلام ابن غلام، مجھے کیا کہ کون کس کے برابر ہے یا نہیں ہے، میں تو کچھ تھا ہی نہیں، نہ کسی کے برابر نہ فروتر۔ میری نظر میں میرا کوئی وجود ہوتا تو میں اپنے آپ کو کسی پیمانے سے ناپتا بھی، میں تو تھا ہی نہیں۔ امیہ کے الفاظ میں غصہ بھی تھا، طنز بھی، اور اسی طنزیہ لہجے میں یہ سوال پوچھتے ہوئے وہ اپنا ہاتھ ایک پیالے کی سی شکل میں عمار کے منہ کے پاس لے گیا، بالکل مسخروں کے سے انداز میں۔ صورتحال مختلف ہوتی تو شاید مجھے اس پر ہنسی آ جاتی۔ امیہ کو جواب کا انتظار نہیں تھا، اسے جواب کی ضرورت بھی نہیں تھی، ایسی بات کا جواب ہو بھی کیا سکتا تھا، لیکن عمار کی ناعاقبت اندیشی کہ وہ اس سوال کا بھی جواب دینے کو تیار ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں، خواہ وہ کسی نسل کسی رنگ کے ہوں۔ محفل پر سناٹا چھا گیا، پھر میں نے اپنے آقا کی آواز سنی، بلال! مجھے کیا خبر تھی کہ اس دفعہ میرا نام اس لیے پکارا جا رہا ہے کہ مجھے ایک زندگی سے دوسری زندگی ملنے والی تھی۔ بس اللہ ہی ہے جو جانتا ہے کہ اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے۔ ایک ثانیہ میں تعمیل حکم کے لیے حاضر تھا۔ بلال، اس کو بتاؤ کہ تم میں اور ایک رئیس مکہ میں کیا فرق ہے، یہ لو اور مار مار کے اس کا چہرہ مسخ کر دو تاکہ اسے سبق مل جائے۔ یہ کہہ کر اس نے کوڑا میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ کیسا واضح حکم تھا، مختصر اور جامع، میں آج تک ان فقروں کی جامعیت کا احاطہ نہیں کر سکا۔ سوچ میں ظلم کی انتہا، مگر لفظ کتنے تھوڑے سے، کیسے گنے چنے، مقصد میں تشدد کی لامنتہائی گنجائش، مگر فقرے کیسے برجستہ، نپے تلے۔ عمار نے زمین پر اوندے پڑے پڑے سر اٹھا کر اپنا چہرہ مجھے سزا کے لیے پیش کر دیا۔ اگلے لمحے کیا ہوا یہ میں شاید کبھی بیان نہ کر سکوں۔ آج بھی جب میں اس لمحے کا تصور کرتا ہوں تو میرے کانوں میں گھنٹیاں سی بجنے لگتی ہیں اور مجھ پر سکتہ ستاری ہونے لگتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید وہ لمحہ اپنے وجود کی پوری وسعتوں اور پنہائیوں کے ساتھ میرے ذہن میں محفوظ ہی نہیں ہے۔ امیہ کی آنکھیں جو غصے سے باہر نکلی پڑی تھی، اور ابو سفیان کا نصف چہرہ، کیونکہ اس نے نظریں دوسری طرف پھیر لی تھیں۔ ابو سفیان سزا دینے کا قائل تھا، مگر اس میں براہ راست شرکت کو اپنے منصب سے گری ہوئی بات سمجھتا تھا، لیکن عمار صرف میری نظروں کے سامنے تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھ رہا تھا، اس کی نظروں میں پاکیزگی تھی، سکون تھا، بے خوفی تھی، سر تاپا، مجبور مگر پرعزم۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ایسی قوت دیکھی جو مجھے اپنے غلاموں کے بندھن سے بھی زیادہ طاقتور محسوس ہوئی۔ ٹھیک اس لمحے امیہ کا غلام بلال کسی اور کا غلام ہو گیا۔ میں نے کوڑا ہاتھ سے گرا دیا۔ سب نے بیک وقت ایک آواز کے ساتھ اندر کی طرف سانس کھینچا۔ منہ کھلے ہوئے تھے، چہرے حیرت زدہ۔ جو انہوں نے دیکھا تھا ان کی سمجھ میں آ گیا تھا جو میں نے کیا تھا۔ مجھے معلوم تھا ایک غلام باغی ہو گیا ہے۔ عمار نے گھسیٹتے گھسیٹتے ہاتھ بڑھا کر کوڑے کو پکڑنے کی کوشش کی اور بالآخر کامیاب ہو گیا۔ کوڑا پکڑا کر اس نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے دوبارہ میرے ہاتھ میں دے دیا۔
وہ دھیمی آواز سے کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ اس کی سرگوشی میرے دماغ میں چیخوں کی طرح گونج رہی تھی۔ بلال، جو یہ کہتے ہیں کرو، بلال تمہیں مار ڈالیں گے۔ لیکن اس بار جو میں نے کوڑا نیچے پھینکا تو میرے اوپر جیسے نور کی فوار پھوٹ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ابو سفیان نے امیہ کو اشارہ کیا۔ میں نے ہند کی ہلکی سی ہنسی سنی اور مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ میں ہند کو ساری زندگی سے جانتا تھا، لیکن اس کے چہرے کی طرف دیکھنے کی جرت مجھے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ بس اس کی کچھ جھلکیاں تھیں میرے ذہن میں، جن کو جوڑ کر میں انہیں ہند کی شخصیت سے تعبیر کر لیا کرتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ آج میں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھ لیا ہے۔ امیہ کا چہرہ ٹہرا ہوا تھا، وہ غیر معمولی طور پر چپ بھی تھا۔ پھر ایک دم میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، بلال، اگر تمہیں الزام ہے کہ تم انسان ہو اور یہ کہ تمہیں بھی خدا رکھنے کا حق ہے تو کان کھول کر سن لو۔ تمہارے خدا وہی ہوں گے جو تمہارے آقا کے خدا ہیں۔ کوئی نیا خدا میرے غلام خانے میں نہیں لایا جا سکتا۔ پھر امیہ نے باہر نظر دوڑائی اور کہا، تمہاری اصلاح کرنی پڑے گی، لیکن آج نہیں۔ میں سورج کے نصف النہار پر آنے کا انتظار کروں گا۔ آج وہ ذرا نیچے اتر آیا ہے۔ پتہ نہیں کدھر سے اشارہ ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے اپنے بازوؤں اور گردن کے گرد رسیوں کی گرفت محسوس کی، اور آنن فانن انہوں نے مجھے جس طرح چاہا توڑا مروڑا، جھنجھوڑا اور جکڑ کر رکھ دیا۔ میں غلام تھا، کبھی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت میں ضرورت سے زیادہ فرما بردار بنا ہوا تھا۔ وہ مجھے جس طرف موڑتے مڑ جاتا، جس طرح بٹھاتے بیٹھ جاتا، جب کہتے کھڑا ہو جاتا، باندھنے لگتے تو میں خود ہاتھ پاؤں آگے بڑھا دیتا۔ اچھی طرح مشقیں کس کے انہوں نے مجھے کمرے سے باہر دھکیلا اور دھکا دے کر غلام خانے کے فرش پر گرا دیا، کل کے سورج کے انتظار میں۔